ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ کیا ان منافقوں کو اپنے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفکات، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہ تھے کہ ان پر ظلم کرتے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے ممد و معاون اور دوست ہیں، بھلائیاں سکھاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائیں گے۔ بے شک اللہ عزت و غلبے والے، حکمت و درست کاری والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دشمنان دین کے انجام سے عبرت پکڑو۔ ان بدکردار منافقوں کو واز سنایا جا رہا ہے کہ اپنے سے پہلے کے اپنے جیسوں کے حالات پر عبرت کی نظر ڈالو۔ دیکھو کہ نبیوں کی تکذیب کیا پھل قوم نوح کا غرق ہونا، سوائے مسلمانوں کے کسی کا نہ بچنا یاد کرو۔ عادیوں کا ہود علیہ السلام کے نہ ماننے کی وجہ سے ہوا کے جھونکوں سے تباہ ہونا یاد کرو۔ سمودیوں کا صالح علیہ السلام کے جھٹلانے اور اللہ کی نشانی اونٹنی کے کاٹ ڈالنے سے ایک جگر دوز کڑاکے کی آواز سے تباہ و برباد ہونا یاد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا دشمنوں کے ہاتھوں سے بچ جانا اور ان کے دشمنوں کا غارت ہونا، نمرود بن کنعان بن کوش جیسے بادشاہ کا ماں اپنے لاؤ لشکر کے تباہ ہونا نہ بھولو، وہ سب لعنت کے مارے بے نشان کر دیے گئے۔ قوم شعیب انہی بد کرداریوں اور کفر کے بدلے زلزلے سے اور سائبان والے دن کے عذاب سے تہوہ بالا کر دی گئی، جو مدین کی رہنے والی تھی۔ قوم لوط جن کی بستیاں الٹی پڑی ہیں، مدین اور صدوم وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے نبی لوط علیہ السلام کے نہ ماننے اور اپنی بدفعلی نہ چھوڑنے کے باعث ایک ایک کو پیوند زمین کر دیا۔ ان کے پاس ہمارے رسول ہماری کتاب اور کھلے معجزے اور صاف دلیلیں لے کر پہنچے، لیکن انہوں نے ایک مان کر نہ دی۔ بالآخر اپنے ظلم سے آپ برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا، کتاب اتار دی، رسول بھیج دیے، حجت ختم کر دی، لیکن یہ رسولوں کے مقابلے پر آمدہ ہوئے، کتاب الہی کی تعمیل سے بھاگے، حق کی مخالفت کی، بس لعنت الہی اتری اور انہیں خاک سیاہ کر گئی۔ مسلمان ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں۔ منافقوں کی بد خصلتیں بیان فرما کر مسلمانوں کی نیک صفتیں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دست و بازو بنے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مومن مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا اور مضبوط کرتا ہے۔ نیز صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن اپنی دوستیوں اور سلوکوں میں مثل ایک جسم کے ہیں کہ ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہو تو تمام جسم بیماری اور بے دردی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ پاک نفس لوگ اوروں کی تربیت سے بھی غافل نہیں رہتے، سب کو بھلائیاں سکھاتے ہیں، اچھی باتیں بتلاتے ہیں، برے کاموں سے، بڑی باتوں سے امکان بھر روکتے ہیں۔ حکم الہی بھی یہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، تم میں اے مسلمانوں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو بھلائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے منع کرے۔ یہ مومن نمازی ہوتے ہیں، ساتھ ہی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تاکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، دوسری جانب مخلوق کی دلجوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ان کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ جو حکم ملا بجا لائے، جس سے روکا رک گئے۔ یہی لوگ ہیں جو رحم ربانی کے مستحق ہیں۔ یہی صفتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف لپکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، زبردست، وہ اپنے فرما برداروں کی خود بھی عزت کرتے ہیں اور انہیں ذی عزت بنا دیتے ہیں۔ دراصل عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ نے اپنے رسولوں اور اپنے ایماندار غلاموں کو بھی عزت دے رکھی ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ ان میں یہ صفتیں رکھیں اور منافقوں میں وہ خصلتیں رکھیں۔ اللہ کی حکمت کی تہ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جو وہ چاہے کرتے ہیں، وہ اللہ برکتوں والے اور بلندیوں والے ہیں۔
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ایماندار مردوں عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مؤمنین اور جنت کے حسین مناظر۔ مؤمنوں کی ان نیکیوں پر جو اجر و ثواب انہیں ملے گا، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ابدی نعمتیں، ہمیشگی کی راحتیں، باقی رہنے والی جنتیں، جہاں قدم قدم پر خوشگوار پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، جہاں بلند و بالا خوبصورت مزین صاف ستھرے آرائش و زیبائش والے محلات اور مکانات ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، 2 جنتیں تو صرف سونے کی ہیں، یعنی سونے کی بنی ہوئی، ان کے برتن اور جو کچھ بھی وہاں ہے سب سونے کے ہی سونے کا ہے، اور 2 جنتیں چاندی کی ہیں، برتن بھی اور کل چیزیں بھی، ان میں اور دیدار الہی میں کوئی حجاب بجز اس کبریائی کی چادر کے نہیں جو اللہ عز و جل کے چہرے پر ہے، یہ جنت عدن میں ہوں گے۔ اور صحیح بخاری نیز مسلم کی حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مؤمن کے لیے جنت میں خیمہ ہوگا، ایک ہی موتی کا بنا ہوا، اس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی۔ مؤمن کی بیویاں وہی ہوں گی جن کے پاس یہ آتا جاتا رہے گا، لیکن ایک دوسرے کو دکھائی نہ دیں گی۔ صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نماز قائم رکھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے، اس نے ہجرت کی ہو یا اپنے وطن میں ہی رہا ہو۔ لوگوں نے کہا، پھر ہم اوروں سے بھی یہ حدیث بیان کر دیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدوں کے لیے بنایا ہے۔ ہر 2 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں۔ بس جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ جنت سب سے اونچی اور سب سے بہتر جنت ہے، جنتوں کی سب نہریں وہیں سے نکلتی ہیں، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ نیز صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ایک اور روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے، اہل جنت جنتی بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ بھی معلوم رہے کہ تمام جنتوں میں خاص ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، کیونکہ وہ عرش سے بالکل ہی قریب ہے۔ یہ جگہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ سنن ترمذی اور مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے، مؤذن کی آذان کا جواب دو، جیسے کلمات وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ پوچھا گیا وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا وہ اعلیٰ درجہ جو ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم نیز ابو داؤد اور مسند ابی عوامہ میں آپ کا فرمان ہے کہ مؤذن کی آذان کا جواب دو، جیسے کلمات وہ کہتا ہے تم بھی کہو، لیکن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح نہ کہو، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے جواب میں کہو۔ پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وہ جنت کی ایک منزل ہے جو اللہ کی تمام مخلوق میں سے ایک ہی شخص کو ملے گی، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہوگی۔ جو شخص میرے لیے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت بروز قیامت حلال ہو گئی۔ امام طبرانی کی الاوسط اور مجمع الزوائد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، یعنی جنت کا وہ اعلیٰ مقام۔ دنیا میں جو بھی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ سنن ترمذی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا اندر سے۔ ایک اعرابی یعنی دیہاتی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن کے لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، جو اچھا کلام کرے، کھانا کھلائے، روزے رکھے اور راتوں کو لوگوں کے سونے کے وقت تہجد کی نماز ادا کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور بالا نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے۔
چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نیز سنن ترمذی اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل جنتیوں کو پکاریں گے کہ اے اہل جنت، وہ یعنی جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور بھلائی اور خوشبختی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہو تم خوش ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے اے پروردگار ہمیں وہ دیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہ ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو میں تمہیں اس سے بہت ہی افضل و اعلیٰ چیز عطا فرماتا ہوں۔ وہ کہیں گے اے اللہ، اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنو، میں نے اپنی رضامندی تمہیں عطا فرمائی، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ امام حافظ ضیاء مقدسی نے صفت جنت میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اس میں اس حدیث کو شرط صحیح پر بتلایا ہے، واللہ اعلم۔